الحمد لله الذي خلق الإنسان، والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان، وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن، وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان، وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، وعلى علي سيد العلماء والشجعان، وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو عرض کی جا رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حیثیات میں زندگی گزاری ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت شہری کیسے زندگی گزاری ہے، اس حوالے سے گفتگو عرض کی جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے ہیں، ان کے حقوق کا کیسے خیال رکھا ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایک ایسی زندگی بھی گزاری ہے کہ جہاں پر کوئی منظم قانون نہیں تھا، کوئی ایک حاکم، کوئی حکمران، کوئی حکومت نہیں تھی۔ وہاں پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور بتایا ہے کہ ایسے غیر منظم معاشرے میں کیسے زندگی گزارتے ہوتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کا کیسے تحفظ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھی زندگی گزاری ہے، ایک منظم قانون، ایک منظم حکومت کے حوالے سے، ایک منظم حاکم کی حیثیت سے کیسے زندگی گزارتے ہوتے ہیں، یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی فراوانی بھی دیکھی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کی، اور پھر اس کے بعد جب خدیجہ ان کے عقد میں آئی، یہ وقت بھی دیکھا ہے۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب میں جب قریش نے سوشل بائیکاٹ کیا، مقاطعہ کیا، وہ زندگی بھی گزاری ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت استاذ صفہ کے یہ زندگی بھی گزاری ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے قرآن پڑھ کر، قرآن سیکھ کر یہ زندگی بھی گزاری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ جب ہم ایک بحیثیت شہری زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا واسطہ مختلف قسم کے لوگوں سے ہوتا ہے، والدین کے ساتھ، قریب رشتہ داروں سے بھی ہوتا ہے، وغیرہ ذالک۔ اس کے بعد جن لوگوں سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے نا، وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے ہیں اور عملاً دکھائے ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر اور آخرت کی پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، ایذا نہ دے۔ حدیث میں فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، ضیافت کرے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ خیر کی بات کہیں وگرنہ خاموش رہے۔ ایک حدیث میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاری، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، احسان کرے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ؟ قال من لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے پڑوسی اس کے شرور سے محفوظ نہ ہو جائے۔ اگر کوئی اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، ان کو ایذا دیتا ہے، تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ قسم اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، قسم اٹھا کر کہی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنة من لا يأمن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے پڑوسی اس کے شرور سے، اس کے ایذا سے، اس کی تکالیف سے، اس کے مصائب سے محفوظ نہ ہو۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مومن نہیں کہ مومن پڑوسی ہو یا رشتہ دار ہو، یہ مطلق پڑوسی۔ دیکھیے پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو پڑوسی بھی ہوں اور ساتھ ساتھ وہ کیا ہے رشتہ دار بھی ہوں، اور دوسرے پڑوسی وہ دوسرے پڑوسی ہیں اور ساتھ مسلمان بھی ہیں، اور تیسرا پڑوسی وہ جو صرف پڑوسی ہے، نہ رشتہ دار ہیں اور نہ ہی وہ مسلمان ہیں۔ تو جو پڑوسی رشتہ دار بھی ہو اور مسلمان، تو ان کے تین حقوق ہیں، مسلمان ہونے کے حق، رشتہ دار ہونے کا حق اور پڑوسی ہونے کا حق۔ کسی کا بھائی ساتھ رہ رہا ہے، چچا زاد بھائی رہ رہے ہیں، ماموں زاد بھائی رہ، خالہ زاد بہن رہ رہی ہے، پھوپھی زاد بہن رہ رہی، کزن رہ رہے، ان کے تین حقوق ہیں، تین حقوق۔ اور جو مسلمان اور رشتہ دار نہ، اس کے بھی دو حقوق ہیں، مسلمان ہونے کا حق، رشتہ دار ہونے کا حق۔ اور جو رشتہ دار، جو پڑوسی کافر ہو، اس کا بھی حق ہے پڑوسی ہونے کا حق۔ اب اس کو تکلیف نہیں دے سکتے، اس کو ایذا نہیں دے سکتے، سونے کا ٹائم اب شور شروع کر دے، اس کے گھر کے سامنے اب گند پھینک دے، اس کے لیے راستہ تنگ کریں، آپ پانی گھر دھو کر اس کے گھر کے سامنے گرا دے، چھوڑ دے، پانی پھینک دے، اور جو ہے نا آپ اس کے گھر میں جھانک کے اپنی چھت پہ چڑھ کے اسے گھر کی طرف دے کے جھانک کے، یہ ساری باتیں ناجائز ہیں، حرام ہے، شریعت نے اسے منع کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو خود سیر ہو کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اس کو پڑوسی کا خیال نہ ہو، تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔
مطلق پڑوسی چاہے کافر کیوں نہ ہو تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ پڑوسیوں کے حقوق کا کیسے خیال رکھتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یتیم کے کوئی حقوق نہیں تھے، بس جب کوئی شخص مر جاتا تو بس یتیم کا جو مال ہوتا تھا وہ ہر شخص اس پر بس قبضے کرنے کے بارے میں سوچتا ہوتا تھا، کیسے قبضہ کرنا، ظلم زیادتی کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے یتیم کے حقوق بتائے۔ یتیم وہ شخص کہ جو بچپن میں جس کا والد فوت ہو جائے، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ سورہ نساء میں فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناجائز ظلما، تو وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ آگ یتیم کا مال نہیں ہے، یہ جو پیٹ میں جا رہے ہیں آگ جا رہی ہے جہنم کی، وسیصلون سعیرا، اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا جاتا ہو، اور فرمایا سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور فرمایا کہ جب یتیم کے مال ہو تم کسی یتیم کا والد فوت ہو گیا، اس کا مال رہ گیا، تو اس کے مال کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس پر خرچ کرنا ہے، اس میں سے کچھ کھانا نہیں ہے ناجائز طریقے سے، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ جب وہ بڑا ہو جائے، وہ اس قابل ہو جائے جب اس مال کی حفاظت کر سکتا ہے، تو اس کا مال اس کے حوالے کرنا ہے۔ تو یتیموں کے حقوق بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کے حقوق بتائے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، ضیافت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھتے تھے کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو، کس چیز پر آئے ہو، کتنے دن کے لیے آئے ہو، یہ سارے باتیں پوچھتی، یہ بری بات نہیں ہوتی۔ اس طرح ایک مہمان سے پوچھا کس چیز پر آئے ہو، انہوں نے کہا سواری پر، تو پوچھا سواری کو باندھا ہے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں کھلا چھوڑ دیا ہے اللہ پر بھروسہ توکل کر کے۔ تو فرمایا کہ پہلے اس کو باندھ لو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لو، پھر اسباب اختیار کر کے پھر بھروسہ کرنا ہے، پھر توکل کرنا ہے اللہ پر۔ اسباب اختیار کیے بغیر یہ توکل نہیں ہوتا ہے، تو تعطل ہوتا ہے، تو تعطل نہیں کرنا، توکل کرنا ہے۔ تو توکل میں اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بتایا، عملاً دکھایا کہ مہمان کی ضیافت کیسے کرتے ہیں۔ گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن مہمان کے لیے انتظام کرنا ہے، اتنا ہے کہ گھر میں بس اپنے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن مہمان آیا تو مہمان کو پلا دی۔ ایک صحابی کہتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں گیا، صحابی نہیں تھے، صحابی نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بکریوں کا دودھ پلایا، خود نہیں پیا، رات کو گھر لے گئے مجھے، وہی جو تھا اپنی رکھے ہو تو مجھے پلایا۔ اس کے بعد چونکہ میں نے دودھ زیادہ پیا تو رات کو مجھے اسہال ہو گئے، دست شروع ہو گئے بہت زیادہ، یعنی خود بخود
جو ہے نا وہ حال نکلنے لگے، یہاں تک کہ میرا بستر سب کچھ گندا ہو گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی تشریف لائیں۔ مجھے خود اپنے ہاتھوں سے دھویا، میرا بستر دھویا اپنے ہاتھوں سے۔ یہ ہوتے ہیں مہمان کے حقوق، مہمان کی ضیافت، مہمان کی مہمان نوازی کیسے کرنی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً دکھایا کہ یہ حقوق کیسے ادا کرتے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بتائے ہیں۔ پہلے جو ہے نا زمانہ جاہلیت میں غلام کو عبد کہتے تھے، اور جو اس کا آقا ہوتا تھا اس کو رب کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے بعد یہ فرمایا کہ عبد نہیں کہتے ہوتے، عبد بندہ، عبد نہیں کہنا چاہیے، فتح کہنا چاہیے۔ فتح نوجوان، فتح یا میرا نوجوان، کتنا پیارا جملہ ہے۔ اور فرمایا آقا کو جو ہے مولا کہنا چاہیے، رب نہیں کہنا چاہیے، یہ تو اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور فرمایا آقاؤں سے کہ اپنے جو تم کھاتے وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو تم پیتے وہ پہناؤ، جو تم پہنتے وہ ان کو پہناؤ، جو تم اپنے لیے جو کھانا پینا ہے ان کو کھلاؤ پلاؤ، جو لباس ہے وہ ان کو پہناؤ۔ آج کل بھی گھروں میں نوکرانیاں کام کرتے ہیں، نوکر کام کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلام نہیں ہیں، آزاد ہیں۔ بعض تو خیر غیر مسلم ہوتے ہیں، بعض مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہے جی، گھر کے لیے سالن اور پکنا ہے، ان کے لیے اور۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو تم کھاتے ہیں وہ ان کو کھلاؤ، وہ بھی انسان ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ آپ سے بہت بہتر ہو، آپ کو کیا پتہ۔ اور فرمایا کہ ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ نظر کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ ماتحت میں غلام آتے ہیں، غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ غلام کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی زمانہ جاہلیت، غلام کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بھی انسان ہے۔ لیکن شریعت نے حقوق بتائے، اور اتنے غلام آزاد کرنے پر اتنے فضائل بتائے ہیں، اتنے مواقع بتایا کہ گویا کہ غلامی کو ایک طرح ختم ہی کر دیا۔ کسی پر قسم کا کفارہ واجب ہو جائے تو غلام آزاد کر، خطاً قتل ہو جائے غلام آزاد کر، کوئی زہار کر لے اپنی بیوی سے، غلام آزاد کر۔ ویسے فرمایا ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص غلام آزاد کرتا ہے تو اس کی ہر عضو کے بدلے میں جس نے آزاد کیا ہے، غلام کے ہر عضو کے بدلے میں جس نے آزاد کیا ہے، اس کی ہر عضو کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اس کے آزاد کیے تو اس کی آنکھ کے بدلے میں اس کی آنکھ کو، اس کی ناک کے بدلے میں اس کی ناک کو چھٹکارا، کان کے بدلے میں کان کو۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ وہ زیادہ مرد غلام آزاد کرے، اس لیے کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ اتنے فضائل غلام کو آزاد کرنے میں شریعت نے بتائے ہیں تاکہ یہ غلامی کا تصور کم سے کم ہو۔ اس معاشرے میں یہ حقوق بتانا جس معاشرے میں غلام کو انسان بھی نہ سمجھا جاتا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت شہری کیسے زندگی گزاری ہے، اس حوالے سے گفتگو عرض کر رہے تھے۔ مختلف لوگوں کے کیسے حقوق بتائے ہیں، اس حوالے سے گفتگو عرض کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔